والمرسلين أبي القاسم محمد آل الطيبين وصحبه المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عزیزان گرامی، یقیناً توفیق خداوندی ہے کہ مجھے مرحوم و مغفور سید ملازم حسین شاہ کی چیلم کی مجلس میں شرکت کا موقع ملا اور اس توسط سے آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا. میں معذرت خواہ ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے صوبائی صدر مولانا سید ناظر عباس تقوی صاحب خطاب کرتے، حق تھا ان کا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں پھر آپ حضرات کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اچھا نہیں لگتا کہ جو خطیب پڑھ رہا ہو اس کے ٹائم کو لیا جائے، اس کو ٹائم نہ دیا جائے. میرا پروگرام اس انداز میں مرتب کیا کرے کہ جو وقت ہو اس وقت پہ مجھ سے دعا کرا لیں، اس لیے کہ میں نے آگے بھی جانا ہے، میرا سفر ہوتا ہے، اس پہ دعا کرا لیجئے اور خطیب کو ٹائم دیجئے تاکہ خطیب کے ٹائم میں خلل نہ ہو. اچھی بات نہیں. ابھی میں نے مولانا خود اپنے صوبائی صدر صاحب سے گزارش کی تھی کہ وہ پہلے خطاب کریں گے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، ہمارا سفر بڑا طویل ہے، اس لیے میں چند منٹ آپ کو زحمت دوں گا. عزیزان گرامی، مرحوم و مغفور کے حوالے سے ان کی درجات کی بلندی کی میں دعا کرتا ہوں. ان کی کوششوں، کاوشوں، ان کی جد و جہد کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بہت فعال انسان تھا، سرگرم انسان تھا، جد و جہد کرنے والا انسان تھا. وہ ملی جد و جہد جو پاکستان کے اندر شروع ہوئی علامہ سید محمد دہلوی سے لے کر اب تک چل رہی ہے، سب آپ اس کا حصہ ہیں. وہ بھی اس کا ایک فعال اور قیمتی حصہ تھا. اس کے لیے آپ نے جو ایصال ثواب کیا، ہر شخص نے اس کے لیے ایصال ثواب کیا، فاتحہ خوانی کی. اس کے علاوہ اس کے لیے جو نظر و نیاز کا اہتمام ہوا، قرآن مجید یا جب پڑھ کے سنائیے. قرآن مجید 260 یہ تمام جو تلاوت ہوئی اور پڑھی گئی، اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس تلاوت کے ذریعہ ان کی قبر کو منور کرے. یہ جو مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس عزا کا ثواب بھی ان کی روح کو یقیناً پہنچے گا. عزیزان گرامی، یہ رسم ہے جو مرحوم فوت ہوتا ہے اس کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. حکم بھی ہے، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، مجلس عزا منعقد کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں. اس سب کا ثواب اس کو پہنچتا ہے اور بڑے اچھے طریقے ہیں یہ کسی کی یاد منانے کے. قرخانی آپ کرتے ہیں، آپ مجلس عزا کرتے ہیں، آپ تلاوت کلام اللہ ہوتا ہے،
درود شریف پڑھا جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے ان کے لیے، نذر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا ثواب مومنین جب کھائیں گے تو اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچے گا۔ یہ سب چیزیں سال ثواب کے لیے مرنے والا محتاج ہوتا ہے اس بات کا کہ اس کو ثواب پہنچایا جائے۔ اور البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خراج عقیدت ہے، آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بڑے اتنے لوگ آپ آئے ہیں ان سے محبت کے اظہار کے لیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصل عقیدت یہ ہے کہ جس راستے کو اس مرحوم نے اپنی زندگی کی قیمت دے کر روشن کیا، اس راستے کو اور زیادہ روشن کیا، جو اس کا مشن تھا، جو اس کا عمل تھا، جو اس کا اچھا کردار تھا، جو اس کی نیکیاں اور خوبیاں تھیں، ان کو اور اجاگر کیا جائے اور ان خوبیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ ظاہر ہے انسان خطا کار بھی ہوتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو نیکیاں اس نے کی، جو خوبیاں اس نے انجام دی، جو اچھی صفات اس کے اندر تھی، جو اچھے اخلاق اس کے اندر، اچھی خصلتیں اس کے اندر تھیں، جو اچھے کاموں کے لیے کوشش اور کاوش اور جد و جہد اور ایک محنت اس کے اندر موجود تھی، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور وہ ہدف اور مقصد جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا رہا، اس ہدف اور مقصد کے حصول کے لیے ہمیں بھی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس نے اپنی جان قربان کر دی، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنی بھاگ دوڑ کی، میری نظر یہی ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی اپنے ہدف کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے۔ یہ ہے ما حاصل اس کی زندگی کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ محبت کو برقرار رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس عقیدت کو ہم برقرار رکھیں، اگر چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر زندہ رہے، تو اس کو زندہ رکھیں، اس کی جد و جہد کو زندہ رکھیں، اس کے عمل اور کردار کو زندہ رکھ کے ہم اس کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کردار کو زندہ نہ رکھا جائے تو لوگ مر جاتے ہیں، تاریخ کے سپرد ہو جاتے ہیں، ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یاد رکھیے وہ اس ملی جد و جہد کا حصہ تھا جو پاکستان کے اندر شروع ہوئی، اور شروع بھی سندھ سے ہوئی، کراچی سے ہوئی۔ علامہ سید محمد دہلوی کے زمانے میں پہلا قائد ملت جعفریہ کا ٹائٹل اور عنوان سید محمد دہلوی مرحوم کو دیا گیا۔ مطالبات کمیٹی بنائی انہوں نے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ عنوان اگر ملا تو بکر کنونشن میں ایک عوامی کنونشن سے ذریعہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کو۔ یہ عوامی جد و جہد ہے۔ شیعہ علماء کونسل کے عہدیدار ذریعہ ہیں، قیادت اور عوام کے درمیان واسطہ ہیں، ان تک پیغام پہنچانے، اویئرنیس دینے، آگاہی دینے، معلومات دینے اور ان کی مشکلات کو ہم تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اصل یہ جد و جہد عوامی ہے، میرا براہ راست عوام سے تعلق ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رابطہ کیا اور مجھے رابطے کا جواب نہیں ملا۔ لوگ سال ہا سال تک، مہینوں تک، دنوں تک لوگوں کو نہیں ملتے۔ میں اگر کسی کا فون کٹ جائے تو میں خود اس سے رابطہ کرتا ہوں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں غریب تھا تو مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ 24 گھنٹے میرا فون کھلا ہے، 24 گھنٹے پی ٹی سی ایل فون جو میری رہائش گاہ پر موجود ہے 24 گھنٹے کھلا ہے۔ کسی شخص کو کوئی مشکل ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، وہ وہاں پیغام نوٹ کرا سکتا ہے، میں ڈائریکٹ اس سے بات کرتا ہوں۔ ہم ایسے مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں جب ہم نے بہت سا سفر ہم نے طے کیا، بہت سی سازشوں کو ہم نے پاؤں تلے روندا، تشیع کے خلاف، پاکستان کے رہنے والے عوام کے خلاف سازشیں ہوئی، ان سازشوں کو بھی ہم نے بھگتا،
اور تشیع کے خلاف خاص کا ہمیں الجھانے کے لیے ہمارا رول اس سے بالاتر تھا. ہمارا رول انسانیت کے لیے تھا، اس لیے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں جو انسانیت کا پیشوا ہے. وہ پیغام حسین کا جو دیا تھا بھائی کو کہ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، نانا بھائی جان میں محمد حنفیہ میں کسی گھمنڈ کی خاطر، کسی تکبر کی خاطر، کسی غرور کی خاطر، کسی فتنہ و فساد کی خاطر نہیں نکلا ہوں، بلکہ نانے کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. حسین پیشوا ہے انسانیت کا، رہبر انسانیت. ہمیں انسانیت کے لیے کام کرنا تھا. یہ الجھایا انہوں نے ہمیں، لیکن الجھایا تو منہ کی کھائی. جن کرائے کے لوگوں کو اٹھایا انہوں نے. میں بیٹھا ہوں مین سٹریم کے اندر ہوں، ان لوگوں کے اندر بیٹھا ہوں جن کو غلط فہمی ڈالی جاتی تھی کہ تشیع چند رسموں پر عمل کرنے والے اور محدود سوچ کرنے والے سوچ کا نام ہے. ہم مین سٹریم میں آ کر بتایا کہ ہم اسلام اور تشیع کا حرامل دستہ ہے. امت مسلمہ کی مشکلات میں سب سے پہلے ہم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک القدس کی ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں، آج تک فلسطین کے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں، آج تک ہم کشمیری بھائیوں کے حقوق سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں. لہذا ہمارا رول یہ بنتا تھا، لیکن وہ جانے کی کوشش کی گئی. تشیع کے خلاف سازشیں ہوئیں، سب کو ہم نے پاؤں تلے روندا. اور اب اگر کوئی اور سازش کرنے والا سازش کرے گا تو میں دو ٹوک کہہ رہا ہوں اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. اس لیے کہ ہمارے پاس بہت سے ملازم حسین شاہ موجود ہیں جو اپنی زندگی ملی جدوجہد کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں، ہمارا فلسفہ قربانی ہے. فلسفہ لڑائی جھگڑا محاذ آرائی. میں تو کہتا رہتا ہوں ہم دھمکیاں نہیں دیتے، اس لیے کہ دھمکیاں تو کمزور دیتا ہے. ہم بات کرتے ہیں منطق سے، عقل سے، حکمت سے، دانائی سے، لیکن ہم قربانی والے لوگ ہیں، محاذ آرائی والے لوگ بھی نہیں ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا پنجاب والوں کو، جب اتنی بڑی فائل بنی نا عزاداری کے خلاف اور مجلس اعضاء کے خلاف FIR کی، میں نے بتایا ان کو کہ یہ جو دھرنے ہوتے رہے اور جو یہ اتنی ریلیاں اور فلاں یہ ہوتے رہے، یہ ختم ہو گئے. رک جاؤ، اگر تم نے چھیڑا اس مسئلے کو تو ہماری جدوجہد جب شروع ہوگی تو اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تختے نہیں الٹیں گے. اس لیے کہ ہم قربانی کا جذبہ، قربانی دینے والے لوگ ہیں. عزاداری سید الشہداء ہمارا بنیادی حق ہے. میں کسی بھیک نہیں مانگتا، میرا حق ہے. میں سینکڑوں ہزاروں میل طے کر کے یہاں پہ آیا ہوں. مجھے کسی کی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو مجھے حسین کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی آزادی کے لیے قربانی دینا کربلا سے سیکھا ہے، اور وہ قربانی جو کربلا میں زینب نے دی، اس سے بڑھ کر کوئی قربانی اور نہیں ہو سکتی. لقدک صحرا میں پڑی تھی لاش حسین ابن علی کی. ندا دیتا ہے عمر سعد میں ینتدب للحسین، کون ہے جو حسین کے جسم اطہر کی بے حرمتی کرے. کیا گزری ہوگی بہن کے دل کے اوپر، کیا سوچا ہوگا زینب نے کہ بھائی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. 10 ناجیب انسان جنہوں نے گھوڑوں کو تازہ سومیں لگائی ہوئی تھی آگے بڑھے. مشرق کے گھوڑے مغرب چلے، مغرب کے گھوڑے رونتے ہوئے مشرق کی طرف چلے. تاریخ کہتی ہے اس انداز میں چلے وہ گھوڑے، اس انداز میں چلے وہ گھوڑے کہ رزو صدرہو بے زہرے، سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے جا ملی. آئی ہے نا بہن لاش کے اوپر، پہچان نہیں سکی. کہا انت اخل حسین، میرے بھائی حسین تم ہو. انت ابن امی فاطمہ الزہرا، میری ماں فاطمہ کے لاڈلے تم ہو. اٹھایا بھائی کی لاش کو، رخ کیا توحید شناس باپ کی، توحید شناس بیٹی نے.
رخ کیا آسمان کی طرف، کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، بارے العام اہل بیت کی یہ قربانی قبول فرما۔